ڈپارٹمنٹ کی پرفارمنس کی بات کرے کیونکہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب کی اسٹرکٹ انسٹرکشن ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ اپنی پرفارمنس جو ہے وہ اپنی عوام کے سامنے رکھیں گے، اور میرا یہ ماننا ہے کہ اس وقت پاکستان میں صرف ایک ہی حقیقی حکومت ہے فارم 45 کی، وہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہے۔ جب آپ کی حکومت حقیقی ہوتی ہے، آپ فارم 45 کے ذریعے اقتدار پہ براجمان ہوتے ہیں، تو پھر آپ خود کو اکاؤنٹیبل سمجھتے ہیں اور آپ اپنی پرفارمنس جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور ابھی ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کی پرفارمنس آپ کے سامنے، اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو خیبر پختونخوا حکومت سستی اور معیاری رہائشی سہولیات کی فراہمی کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی حکومت نے بانی چیئرمین عمران خان کے ویژن کے تحت رہائشی منصوبوں کی کامیاب تکمیل یقینی بنائی۔ گزشتہ 12 سالوں میں ہاؤسنگ اتھارٹی نے 34 ارب روپے کی لاگت سے 7 اہم رہائشی منصوبے مکمل کیے۔ ان منصوبے کے تحت 9497 کنال اراضی پہ 10477 فلیٹس اور پلاٹس عوام کو فراہم کیے گئے۔ ہاؤسنگ اتھارٹی کے زیر انتظام اس وقت 31 ارب روپے کی لاگت سے 7 بڑے رہائشی منصوبے پہ تیزی سے کام جاری ہے۔ جاری منصوبوں کی تکمیل سے 38784 فلیٹس اور پلاٹس عوام کو میسر آئیں گے۔ احساس اپنا گھر اسکیم کے تحت عوام کو گھروں کی تعمیر توسیع کے لیے 15 لاکھ روپے کے بلا سود قرضے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ احساس اپنا گھر اسکیم کے تحت قراردادی کے ذریعے کامیاب 114 درخواست گزاروں کو جلد چیکس حوالے کر دیے جائیں گے۔ احساس اپنا گھر اسکیم کے دوسرے مرحلے پہ بھی کام شروع کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ 4 ماہ میں ہاؤسنگ اتھارٹی نے ترقیاتی، انتظامی اور قانونی شعبوں میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی۔ نیو پشاور ویلی کی PC1 کی منظوری ہو چکی ہے۔ نیو پشاور ویلی 1,06,000 کنال کا ایک میگا رہائشی منصوبہ ہوگا۔ جرما ٹاؤن شپ، بنی گل سٹی بنو، ہنگو ٹاؤن شپ، اس کے ساتھ ساتھ دنگرام ہاؤسنگ اسکیم سوات اور میگا سٹی نوشہرہ پر تیزی سے کام جاری ہے۔ ہنگو ٹاؤن شپ جیسے کہ منسٹر صاحب نے بتایا کہ 89% اس کی کمپلیشن ہو چکی ہے، اور اس کی جلد پوزیشن کے جو ایک مرحلہ ہے وہ بھی جلد شروع ہو جائے گا۔ تمام ہاؤسنگ سہولیات کو ڈیجیٹلائز کر کے دستک ایپ پہ فراہم کر دیا گیا ہے۔ ہاؤسنگ اتھارٹی میں ٹرانسپیرنسی کے لیے ای پیڈس کا سسٹم کا نفاذ کر دیا گیا ہے، جس کا بڑا ڈیٹیل ذکر سیکرٹری صاحب نے بھی کیا اور منسٹر صاحب نے بھی بڑی روشنی ڈالی اس پہ۔ نظر ثانی شدہ لینڈ شیئرنگ ریگولیشن 2025 کی منظوری دے دی گئی ہے۔ تو یہ ساری وہ اقدامات تھی جو کہ پچھلے 12 سالوں میں ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ نے اٹھائی ہے، عوام کو ایک سستی رہائش دینے کے لیے، ایک معیاری لائف سٹائل دینے کے لیے۔ سرکاری ملازمین کے فاؤنڈیشن کا قیام، اس پہ بھی کام جاری ہے، اس کے بورڈ کا قیام ہو چکا ہے۔ اس میں 90,000 اپلیکیشن آئے تھے، جس میں 75,000 لوگوں کی اپلیکیشن ان کو کارڈ الاٹ کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات یہاں پہ ایڈ کرتے چلوں کہ ٹرانسپیرنسی اور شفافیت دو تحریک انصاف کی جو ہے وہ ایک مین نعرہ ہے، اور اس کے لیے جو سیکرٹری صاحب نے بات کی اور جس طرح منسٹر صاحب نے کیش لیس اور ڈیجیٹلائزیشن پیمنٹ کی بات کی، تو یہ بہت بڑا سٹیپ ہے کہ تمام ڈپارٹمنٹ اس وقت کیش لیس پہ ہے۔ آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ۔ کوئی بھی کسی کا کویشچن ہو تو فلور اوپن ہے۔ صاحب یہ بتائیں کہ وقتاً فوقتاً آپ پر بھی نیب کی جانب سے بھی آپ کو طلب کیا جاتا رہا، تو اس کا کس طرح رسپونڈ کریں گے؟ دوسرا یہ بتائیں کہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی وجہ سے لوگ کافی زیادہ مار کر گئے ہیں، جنہوں نے جمع پونجی خرچ کر دیتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ تو غیر قانونی ہے۔ تو کیا کیا جا رہا ہے؟ اب تک کتنی غیر قانونی سوسائٹیوں کی شناخت ہوئی ہے اور کارروائی عمل میں لائی گئی ہے؟ بہت شکریہ۔ جس طرح آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ غیر قانونی سوسائٹیاں بن رہی ہے، چونکہ وہ ہمارے ڈومین میں نہیں آتی، وہ لوکل گورنمنٹ کے ڈومین میں آتی ہے، تو اس کا تو لوکل گورنمنٹ آپ کو صحیح جواب دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو دوسرا آپ نے کہا کہ آپ کے اوپر نیب کیا اور مختلف جگہوں پہ، تو یہ تو سب کو پتہ ہے کہ جو بھی خان صاحب کے ساتھ کھڑے، جو بھی تحریک انصاف کی نظریے کے ساتھ کھڑے، ان کے خلاف تو نیب بھی حرکت میں ہے، مختلف اور ادارے بھی حرکت میں ہے، تو اس کا تو ہمیں کوئی پرواہ اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے جو کویسچنیئر مجھے نیب نے دیا تھا وہ اتنا مطلب ہے کہ ایک ان کے لیے امبیرسمنٹ تھی کہ اس نے مجھے کہا کہ آپ نے اپنی سسر کو کالج کا ٹیکہ دیا، حالانکہ میرا سسر 11 سال پہلے وفات پا چکا ہے۔ اچھا،
اس کی بعد اور جو کالج ہے اس کا جو ٹیکہ ملا تھا کسی بندے کو جو ٹیکہ ہے وہ 2019 میں ملا تھا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی وساطت سے یہ کویشچن اس لیے کروا رہا ہوں تاکہ نیب والوں تک یہ پہنچے کہ اس نے کس طرح غیر ضروری مجھ سے کہ آپ کی بحرین میں کاروبار ہے, آپ کی امریکہ میں کاروبار ہے, آپ کی مطلب ہے کہ ایک جگہ اور بھی دبئی میں آپ کی کاروبار ہے. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے لے کے آؤ. اس نے مجھ سے 11 ایسی کویشچن پوچھی تھی کہ آپ کی DHA میں پلاٹس ہے, آپ کی بحریہ میں پلاٹس ہے, آپ کی اسلام آباد کی F7 سیکٹر میں پلاٹس ہے. میں نے اس کا ایک ایفیڈیوٹ دیا تھا عدالت کو, ہائی کورٹ میں, اور ان کو بھی دیا تھا کہ اگر یہ جو 11 کویشچن آپ نے مجھ سے پوچھے اور آپ نے اس کا مجھ پہ الزام لگایا ہوا ہے, اگر یہ میری ثابت ہو گئی تو میں حلفاً کہتا ہوں کہ میں ان چیزوں کو آپ نے اعلام کرے اور سوات میں جتنی بھی یتیم بچے ہیں اور بیوائی ہیں ان میں تقسیم کرے. لیکن 1 سال گزر گیا, حالانکہ انکوائری 6 مہینے کی ہوتی ہے. ابھی تک ہائی کورٹ نے میرے خلاف اس نے ایک مطلب ہے کہ الزام وہ نہیں لے کے آ سکی. اچھا, اس نے کہا کہ آپ کی اکاؤنٹ سے اربوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے. تو آپ کو سب کو پتہ ہے کہ سیاسی طور پہ ہمیں وہ مطلب ہے کہ کردار کشی بھی ہماری کروا رہی ہے نیب کے ذریعے, اور ہمیں پولیٹیکل طور پہ وکٹمائز بھی کر رہی ہے. تو میرا یہ ریکارڈ ہے کہ میرا جو 13 سال کا ٹینیور ہے اس میں میری جتنی بھی اکاؤنٹس ہے الحمدللہ میری اکاؤنٹ سے ایک پنی نہ میں نے کسی کو ٹرانزیکشن کیا, نہ پاکستان میں اور نہ پاکستان سے باہر, اور نہ میری اکاؤنٹ میں ایک پنی آئی ہے. اور یہ ساری ڈیٹیل میں نے ہائی کورٹ میں جمع کروائی ہے. ہائی کورٹ نے ان کو کہا ہے کہ یہ جو آپ کریکٹر اسیسینیشن کروا رہی ہے, یہ جو ان کو آپ پولیٹیکل وکٹمائز کروا رہی ہے, یہ بالکل آپ کی دائرہ اختیار میں نہیں آتی. اس لیے جو الزامات الحمدللہ میں نے اس کو پیش بھی کیا, اور میں نے اس کو مطلب ہے کہ الحمدللہ اس کو کچھ ثابت بھی نہیں کر سکی. تو یہ اس کا جواب تو یہی ہے. یہ بتائیے کہ جو دیر پشاور ویلی کی آپ بات کر رہے ہیں اس منصوبے پر جس طرح کام جاری ہے تو کیا یہ منصوبہ 2030 تک مکمل ہو جائے گا؟ دوسری بات یہ جس طرح آپ نے کہا کہ جو ایگریکلچر جو لینڈ ہے وہ بہت زیادہ کمی اس کی ہے, ہم دوسری طرف آپ رہائشی منصوبے شروع کر رہے ہیں, تو اس کا کیا بنے گا؟ اچھا, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارا جو ایکٹ ہے ہاؤسنگ کا, اس میں تو ایگریکلچر لینڈ بالکل ہم نہیں لیتے. بیرنگ لینڈ پہ ہم اسکیمیں کرواتے ہیں, اس کی فیزیبلٹی ہوتی ہے, اس کی وہ سائل ٹیسٹنگ ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. اس کے بعد ہم اسکیم لے کے آتے ہیں. اچھا, جو نیو پشاور ویلی کا آپ کو اس کا پتہ ہوگا کہ یہ PDA کے پاس تھا, ٹھیک ہے, لوکل گورنمنٹ کے پاس یہ اسکیم تھی. پھر 2025 میں بالکل اینڈ میں اس کو ہمیں ہینڈ اوور کروایا کہ آپ اسکیم کو کریں, PDA والی کی جگہ آپ کریں. تو الحمدللہ ہم نے 6 مہینے میں جو وہ, حالانکہ یہ اسکیم 2009 میں شروع ہوئی تھی MP گورنمنٹ میں, تو ہم نے 6 مہینے میں انشور کروایا کہ جتنا بھی ان کا ایکسپریس وے تھا اس کو ہم نے کلیئر کروا دیا, جو 9.2 کلومیٹر ہے. اچھا, اس میں تھوڑی سی پورشن پہ مطلب ہے کہ آدھی کلومیٹر پہ کچھ لوگوں کی لیٹیگیشن ہے. باقی الحمدللہ ہماری جو PD صاحب ہے وہاں پہ وقتاً فوقتاً جاتے ہیں, لوگوں کے ساتھ نیگوسیشن کرتے ہیں, لوگ اس پہ راضی ہے. تو الحمدللہ وہ تقریباً کلیئر ہے. اس کا PWP سے باقاعدہ منظوری بھی ہو چکی ہے, لیکن لیٹیگیشن وہ لوگوں کا ہے, اور اس کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بھی ہماری نیگوسیشن جاری ہے, اور کورٹ میں بھی کیس چل رہا ہے. تو انشاءاللہ بہت جلد وہ ختم ہو جائے گا. تو جب وہ ختم ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہم آپ کو انشور کرواتے ہیں کہ 2030 54,000 کنال زمین اس میں لوگوں نے ہمیں خود دی ہے, اور باقی جو 1,06,000 پہ ہم نے سیکشن 4 لگایا ہے, تو وہ الحمدللہ وہ بھی لوگ زمینیں ہمیں دے رہی ہے. تو اس پہ بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے. تو ہم کوشش کریں گے جس طرح ہم نے جلوزائی ہاؤسنگ اسکیم کمپلیٹ کیا, جس طرح ہم نے یہ ہائی رائز جو ہماری حیات آباد میں اس کو ٹائملی کمپلیٹ کروایا, اور جس طرح ہم نے نیبڈا فلیٹس جو خان صاحب کا ویژن تھا, اور اس نے جب وہ وزیر اعظم تھی تو سارے پاکستان میں اس نے کہا تھا کہ غریبوں کے لیے آپ سستی معیاری گھر بنائی, فلیٹس بنائی. تو وہ تقریباً کوئی 19 لاکھ روپے بھی ہم نے لوگوں کو آفر کیا, اور 10 سال میں وہ انسٹالمنٹ دیں گی. تو یہ واحد صوبہ ہے اور یہ واحد ڈپارٹمنٹ ہے ہاؤسنگ کا کہ خان صاحب کی اس ویژن کو ہم نے انشور کروایا, اور ہم نے قلیل 16 مہینے میں وہ نیبڈا فلیٹس تقریباً 144 تھی 116 فلیٹس ہم نے مکمل بھی کروائی, اور لوگ وہاں پہ ابھی بھی رہائش پذیر ہے. 116 تو 116 ہو گئی نا. میرا سمپل سوال ہے, یہ منصوبہ 2030 میں
इंशाल्लाह पिशावर वैली की बात। अच्छा, मैं आपकी इजाज़त से इसको थोड़ा, एक तो ये मंसूबा बहुत बड़ा मंसूबा है, लोग इसको सोसाइटी कहते हैं, कोई टाउन कहते हैं, ये एक बड़ा पूरा नया पेशावर है, नया पेशावर। 1 लाख से ज्यादा अच्छा, कनाल। आपके हयाताबाद जो है इसको अगर 4 गुना भी कर दें तो फिर भी ये उससे बड़ा है, एक बात। दूसरी, इसके 7 फेजेज हैं। मेरे ख्याल में अगर हम इसको ये 2 फेजेज, फेज 1 और फेज 2 भी जब स्टे खत्म हो जाएगा हम शुरू कर दें, इसमें ये भी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। एक बात, हाँ, आपके जहन में एक ज़रूर सवाल आता होगा कि जब 9/11 से जब ये चल रहा था तो आपने क्या ऐसे काम किया है कि ये फौरन मटीरियलाइज हो और आपको एक सक्सेस स्टोरी के तौर पर कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स ये लिए कि एक बंदा आता था जब हमसे पहले कि मैं आपके साथ ये 200 कनाल 500 कनाल ज़मीन शेयर करना चाहता हूँ, आप मेरे से ज़मीन ले लें, आप मुझे प्लाट दे दें। इसका वो कहते थे कि आप डीसी से इसकी वेरिफिकेशन ले लें, तो ज़ाहिर बात डीसी से वेरिफिकेशन, पटवारी, तहसीलदार, कानून को, उसमें महीने लगते थे। हमने क्या किया कि हमने एसडीसी सर्विस डिलीवरी सेंटर का स्टाफ जो है उसको पेशावर वैली के दफ्तर में बैठा दिया, फिर रिक्वेस्ट करके उनको वहाँ से कि वो उस रिकॉर्ड को दे सकते। अब जो भी बंदा आता है वहाँ पे सीधा आता है कि मैं ये 50 कनाल ज़मीन आपको देना चाहता हूँ, फ़ौरन हमारा स्टाफ चेक कर लेता है, उधर ही उसको चालान मिल जाता है, 7 दिनों के अंदर उसकी ज़मीन वो कंसेंट सब कुछ हो जाता है, उसको प्रोविजनल एक प्लाट का वो मिल जाता है। इसके वजह से लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा। तीसरी बात मैं रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि हमने किसी की कोई इधर मुज़ाहमत से, ज़ोर से, उससे किसी की ज़मीन नहीं ली। 9.5 किलोमीटर एक्सप्रेस वे पे लोगों ने, वहाँ के लोगों की प्रेजेंस में हमारे स्टाफ ने पिलर्स लगाए हैं। अभी भी हम किसी से ये नहीं क्लेम कर रहे कि हमने वहाँ पे बनाना है, हर सूरत में वहाँ पे लोगों ने हमें खुद एक्सेस दी और वहाँ पे हमने कंटेनर रख लिए। तो एक तो ये है कि अच्छा, तीसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि आपके तवस्सुत से मैं एक चीज़ क्लियर करूं कि हाउसिंग डिपार्टमेंट के बारे में लोगों का फ़ौरन कंसेप्ट आता है, वहाँ पे सोसाइटी बन रही है, वहाँ पे बिल्डिंग गलत बन रही है, बिल्डिंग क्यों नहीं बनाना। हमारा इसके साथ कोई, हमारा ये मैंडेट ही नहीं है। हमारा मैंडेट ये है कि वर्सक पे कोई डिपार्टमेंट हमें कह देता है हमारे लिए फ्लैट्स बनाओ, हम वो बनाते हैं। सपोज हुकूमत कहती है जलुज़ई में फलानी जगह पे आप सोसाइटी बनाओ, ये हमारी सिर्फ स्कीमें हैं, ये हमारा मैंडेट है। बाकी इसके बाद लोकल गवर्नमेंट ये किसी के पास है। हम इनडायरेक्टली इतना लिमिटेड स्कोप होते हुए एक नया ट्रेंड हाउसिंग सेक्टर में, हाई राइज, आप हमारी हयाताबाद वाली देख सकते हैं, हमारी वर्सक वाली देख सकते हैं, पेशावर वैली में हाई राइज। इस हाई राइज ट्रेंड का फ़ायदा क्या होगा कि जिस तरह आपने सही कहा कि ज़र्री ज़मीन जो है वो ख़राब हो रही है, ठीक है, इलीगल अनप्लान्ड सोसाइटी बन रही है। जब लोगों को ये आप ट्रेंड देंगे कि आप हाई राइज बनाएं, एक दूसरा ये है कि जब आप किसी को प्लांट और लीगल ऑप्शन नहीं देंगे, यानी पेशावर वैली या कोई प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, तो सारी बातें लोग इधर उधर छोटी गैर, जिसके वजह से ये क्लाइमेट चेंज के हवाले से हमें बहुत सख्त शदीद मसला है। एक बात। तीसरी बात यह है कि वहाँ पे 82 खश्त भट्ठा है, वहाँ पे उस इलाके में, उसमें से 45 जो है वो फंक्शनल है। अब अंदाज़ा लगा लें कि इससे कितनी पॉल्यूशन फैलती होगी पूरी पेशावर में। और ये लोगों का बड़ापन है कि मैं खुद वहाँ पे गया था, उनके साथ चारपाई में बैठा, उन्होंने कहा कि आप ऑर्डर करें, जिस दिन आप सोसाइटी शुरू करेंगे हम बटिया जो है यहाँ से निकाल देंगे। तीसरा ये है कि हम इसमें 300 कनाल का आर्टिफिशियल फॉरेस्ट हम प्लान कर रहे हैं, जो कि एक लंग्स के तौर पर काम करेगा। चौथा यह है कि हम इसमें शमसी तवानाई, सोलर एनर्जी का बंदोबस्त करेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो एक कॉन्सेप्ट है, आप सब ने सुना होगा, नेट पे कहीं पे देख रहे हैं, वो हम वहाँ पे लागू कर रहे हैं। लिहाजा ये इनडायरेक्टली जो हाउसिंग सेक्टर, एग्रीकल्चरल लैंड जो तबाह हो रही है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, हुकूमत का एक बहुत बड़ा कदम। ये मैं आपको हम कह सकते हैं कि इसमें जो डीजे की सहूलियात होगी। थैंक यू। इंशाल्लाह। नेक्स्ट मेरा सवाल सर आपसे है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बारे में मुतअद्दिद ऐसी न्यूज़ आती है जिसकी कंफर्मेशन लाज़मी होती है, क्योंकि आप भी खुद भी इस्लामाबाद में होते हैं और सीएम साहब तक तो हमारी पहुंच नहीं पहुंचती, तो लिहाजा हमें ये बता दीजिए पहली बात हम किससे कंफर्म करें, आपसे या कोई बंदा? कौन सी खबर आपने कंफर्म करनी है वो बता दें। खबरें होती है जिस तरह निशानपुर जलसे के हवाले से, पार्टी में इख्तिलाफात के हवाले से बहुत से ऐसी न्यूज़ होती है, लेकिन मैं तो पिछले पूरा ये हफ्ता और पिछला हफ्ता तो पेशावर में ही था। आपको किसने न्यूज़ दे दी है कि मैं इस्लामाबाद में था? सीएम साहब भी इस वक्त पेशावर में मौजूद हैं। आप जब भी पूछना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप भी ऑन है, मेरा स्टाफ भी इधर ही है।
اچھا شریف جان صاحب یہ بتا دیجیے کہ آپ لوگوں نے ایک بار پھر خیبر پختونخوا میں جلسے کا اعلان کیا، اپوزیشن جو یہاں کی اپوزیشن ہے وہ بھی اس پر کافی تنقید کر رہے ہیں، اور ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اپنے ورکر بھی جو ہے اس پر کافی زیادہ تنقید کر رہے ہیں کہ یہاں پر جلسے کا کیا مقصد ہے اور یہاں پر جلسہ کس کے خلاف کیا جا رہا ہے اور کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ 9 اپریل کو تحریک انصاف نے لیاقت باغ میں جلسہ کرنا تھا۔ آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے کمشنر پنڈی کے پاس بھی درخواست جمع کی این او سی کے لیے، وہاں سے ہمیں کوئی این او سی نہیں ملی۔ اس کے بعد ہماری وکلاء نے عدالتوں کا رخ کیا، عدالت سے این او سی لینے جائی، لیکن وہاں سے بھی ہمیں کوئی این او سی نہیں ملی۔ اور پھر یہاں پہ اسلام آباد ٹاکس ہو رہے تھے تو ایران کا وفد نے آنا تھا اور امریکن وفد نے بھی آنا تھا، تو اس تناظر میں اس جلسے کو عمران خان صاحب کے ہدایت پہ کینسل کیا گیا، کیونکہ جب بھی پاکستان کی بات آتی ہے، جب بھی ریاست کی بات آتی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف نے، عمران خان نے اپنی ذاتی ترجیحات کو سائڈ پہ رکھ کے انہوں نے پاکستان کو اور ریاست کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے ہیں اور بارہا اس کا مظاہرہ وہ کر چکے ہیں، اور سب سے بڑے محب وطن لیڈر عمران خان ہے۔ اس کا ایک زندہ مثال جو ہے وہ 9 اپریل کا جلسہ تھا۔ اس کے بعد سلمان صفدر صاحب کی ملاقات ہوتی ہے عمران خان صاحب سے، اور انہی کی ہدایت کے مطابق انہوں نے کہا تھا کہ خیبر پختونخوا میں جلسہ کیا جائے، تو عمران خان صاحب کی ہدایت کی روشنی میں 19 اپریل کو مردان میں جلسہ ہونے جا رہا ہے، جس سے سی ایم سہیل آفریدی صاحب بھی خطاب کریں گے، جنید اکبر خان صاحب خطاب کریں گے، اور آگے وہاں پہ اگلا لائے عمل دیا جائے گا۔ تھینک یو تھینک یو جی۔